یعنی جب آپ پہ کوئی آفت آتی ہے وہ آپ کے امتحان کا وقت ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آہستہ آہستہ 1 دن 2 دن 4 دن گزرتے ہیں, پھر آپ خود بھی کہتے ہیں اوہو میں نے ایسے کیوں کیا, لیکن اس وقت کیا کیا یہ بہت قابل ذکر چیز ہے. تو ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں اور خود کو پرکھیں کہ ان کی مثال کو سامنے رکھیں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہے, اور جب اس چیز کا کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے, اس وقت آپ کس طرح بہیو کرتے ہیں. اور بعد میں تو اس کے پکڑنے سے, اس کے سمجھانے سے, اس کے ٹھنڈا کرنے سے سبھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ تو پھر دوسروں کا کمال ہے نا, آپ کا تو کچھ نہ ہوا. آپ کا کیا ہے کہ جب ایسی کوئی خبر سنے, جب کوئی ایسی بات سنے, جب کوئی ایسا معاملہ دیکھے, اس وقت اپنا جائزہ لے. یہ ہے دراصل آپ کی پہچان کا وقت کہ آپ کون ہیں اور آپ کتنے پانی میں اور کہاں کھڑے ہیں. جو شخص اس وقت خود کو سنبھال جاتا ہے وہی دراصل صبر کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لائق ہوتا ہے. اور کوئی بات آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی قرآن پڑھتے ہوئے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو عموماً ہم اس تکلیف یا مصیبت کو کس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں؟ کتنی بدبختی کی بات ہے, اس سے بڑی بدقسمتی کی کیا بات ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں آنے والے حادثے کو قرآن کے نام کر دے کہ یہ سبب ہے. پھر یہ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائے گا؟ سوچیں ذرا اس بات کو. جس دین کو اور جس قرآن کو اور جس کلام کو ہم اپنی مصیبتوں کا سبب سمجھ لیتے ہیں. پہلے تو میں ٹھیک ٹھاک تھی اور یہ بات اتنی مجھے کاٹ دیتی ہے جب کسی کے منہ سے میں یہ سنتی ہوں, میں کہتی یا اللہ یہ تو لفظ مجھے کچھ سننے کو نہ ملے کبھی, کہ تیری کتاب کو اور تیری ذات کو اور تیرے دین کو لوگ بلیم کرتے ہیں. پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں, بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا, گھر کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, اور سب سے پہلا خیال ہمیں کیا آتا ہے؟ دین کو چھوڑ دو, دین کا کام چھوڑ دو. اگر کسی بھی مصیبت کے آنے پر, خواہ وہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہے, بیماری ہے یا کچھ, یا کوئی مرضی یا نفس کے خلاف بات ہمیں پہنچی ہے, یا پھر کوئی گھر والوں پہ ہے, یا کوئی کاروبار میں ہے, یا کوئی مال میں ہے, تو اگر ہمارے دل میں پہلا خیال یہ آ جائے کہ یہ تو اس کام کی وجہ سے میں یہ کام چھوڑ دیتی ہوں, کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ کیا ہم امتحان میں کامیاب ہوئے؟ ہم سب کو کہ جن کے دل میں خیال بھی ایسا گزرا ہو کہ ہم اللہ کے راستے پر آئے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں یہ مصیبت آ گئی ہے, اس پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور کثرت سے کرنی چاہیے. اب دیکھیں آپ کتنے لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں, کتنے لوگوں سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ایک یہ بیچاری کہ اس کی زبان, یہاں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے ٹرکش سمجھنے اور بولنے والے جو اس سے باتیں کرتے ہیں, ہے کوئی؟ کیا وہ بیچاری اپنے سارے دل کے جذبات اور سارا کچھ لے کے آتی ہے اور بہت سی باتیں کیے بغیر واپس نہیں جاتی؟ اور اپنی ٹیچر کے ساتھ جو بیٹھتی ہے اور پڑھتی ہے تو وہ قرآن ہی پڑھتی ہے, اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے اس کا ایمان مضبوط ہے, اس نے اللہ پر ڈپینڈ کیا, اور ہم بندوں پہ کرتے ہیں. اس کو دکھ سنا, اس کو غم سنا, اس کو یہ بتا, اس کو وہ بتا, اور پھر بھی ہم سیدھے نہیں ہوتے. تو جب تک ہمارا فل ڈپینڈنس اللہ پر نہیں ہوگا ہر مصیبت اور تکلیف میں, اس وقت تک ہم دین میں ترقی نہیں کر سکتے. پورے کا پورا اللہ پر توکل, اس پر ایمان, اس پر بھروسہ کہ یا اللہ تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں, تو میرے حق میں ظالم نہیں, تو بندوں کا برا نہیں چاہتا, اور میں کبھی تیرے دین کو بلیم نہیں کرتی کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. نیور. یہ میرے اپنے گناہوں کا قصور ہے, یہ میری اپنی کوئی شامت ہے, یہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے. یہ ہے نا قرآن کا سیکھنا, کہ ابھی قرآن شروع کیا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم نہیں, دین کی صرف محبت ہے, جذبات ہیں. اس کے لیے یا پاکستان میں اپنے جیسے بھی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں آئے ہیں, اور بھی ان کے ہسبینڈ بھی, تو وہ ایک جذبہ ہے کہ اس ملک میں جانا ہے, یا اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی, ایک خوشی, وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن ابھی تک وہ ایمان کی قوت, وہ تحمل, وہ صبر, وہ برداشت نہیں آیا. لیکن جو قرآن کے ساتھ سفر شروع ہوا وہی حادثہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے, لیکن ٹوٹلی ڈفرنٹ ری ایکشن ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا. اور اگر ہماری عادتیں نہ بدلے, ہمارا اندر نہ بدلے, تو ہم نے کیا قرآن پڑھا؟ اور کوئی بات جو آپ نے ان کی سنی ہو اور آپ کو اچھی لگی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ مجھے ان کو دیکھ کر
ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ان کے اندر نظر آتی ہے، اور جو صرف اللہ سے تعلق والوں میں ہی نظر آتی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کا جو سٹائل تھا یا جس یقین کے ساتھ دعائیں مانگنا شروع کی وہ بالکل مختلف تھا. ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو فوراً کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جس طرح کہتی ہے نا کہ میں دعائیں مانگ رہی تھی اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ دوبارہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دوبارہ وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا. اور پھر جو ہی دل میں وسوسہ آیا تو فوراً ٹیچر نے گائیڈ کیا کہ نہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور قرآن کے ذریعے پھر سنبھل کے اپنی اصل پہ آ گئی. تو دین کے جو ساتھی ہوتے ہیں جن سے ہم اللہ کی خاطر تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی پہچانے کہ وہ آپ کو دین کی طرف لا رہے ہیں یا الٹا برباد کر رہے ہیں. اپنے دوستوں اور خیرخواہوں کو پہچانے. کیسے پہچانیں گے؟ کیا معیار ہوگا کہ ایسے کسی موقع پر وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم اس طرح کا کوئی مسئلہ سنتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہاں واقعی تمہارے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، واقعی تم صحیح کہتی ہو، اور وہ سارے شیطان کے وسوسوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. جن لوگوں سے ہماری اللہ کی خاطر دوستی ہوتی ہے، اللہ کی خاطر دوستی صرف وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، شیطان سے دور کرتی ہے. اور جو دوستی شیطان سے قریب کرے، اللہ سے دور کرے، وہ دوستی اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہے. وہ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور باقیوں کو بھی دے رہے ہیں. بعض اوقات ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ، یا کسی تیسرے کے ساتھ ریلیشن شپ، ان سارے ریلیشنز کے اندر ایک پیمانہ ہونا چاہیے. کس ریلیشن کے ساتھ میرا ایمان بڑھتا ہے اور کہاں گھٹ جاتا ہے. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بیزاری دکھائیں، دنیا میں ہی دکھا دیں. میں یہی سوچتی ہوں کیا سپورٹ ہے اس کے پاس. رشتہ دار یاد آئے تو ان سے ملاقات کی جگہ کوئی نہیں. ہم تو جب تک فون نہ آ جائے ہمارا، جب تک ہم وزٹ نہ کرائیں، اگر ہمیں روک دیا جائے تھوڑا سا کہ نہیں جاؤ، تو دیکھیں ہم کیسے آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں. ان کی فیملی نہیں، ایک ہسبینڈ ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کیونکہ میں 4 سال اکیلے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں رہی ہوں اپنی پی ایچ ڈی کے دوران. مجھے پتا ہے کہ جب ایک ہی شخص کے ساتھ آپ دن رات رہتے ہیں تو آپ یعنی کہ اس میں بھی ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے ہائے کوئی بہن بھائی ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی فلاں ہو. یعنی ایک بندے کو آپ اپنی کتنی باتیں سنائیں گے، وہ آپ کی کتنی سنے گا. وہ بھی تھک جاتا ہے آپ کی روز کی رونا دھونا سن کے، کیونکہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت رونا دھونا، کوئی دن خالی نہیں جاتا رونے دھونے سے. اب آپ خود سوچیں کہ اس پر یعنی ایک بچہ گیا، دوسرا گیا، تو اگر یہ صرف رونا دھونا شوہر کے سر پر ہو تو وہ بھی بیزار ہو جائے. یعنی نہ فیملی کی سپورٹ ہے، نہ لینگویج ہے، یہاں کا موسم اتنا گرم ہے، وہ ساری چیزیں، اپنا وطن ہوتا ہے، اپنی مٹی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر. اور پھر ایک ہوتا ہے کلاس روم کا انوائرمنٹ، اس سے آپ سیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے آپ سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. ان سارے سہاروں کے بغیر پھر یکسوئی سے سیکھتے چلے جانا، یہ پھر اللہ ہی کی خاطر سیکھنا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری دوست نے اسکول چھوڑ دیا، ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، وہ فلاں کو پسند نہیں ہمارا پڑھنا، ہم جا رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز چھوڑنے کا خیال آتا ہے وہ اللہ کی کتاب. سائمہ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ میں نے خود ان کو لائبریری میں اکثر دیکھا کہ کبھی 1-2 کلاسز کے بعد کبھی وہاں جانا پڑا تو یہ وہیں بیٹھی ہوتی جہاں صبح ہوتی تھی، مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی. یعنی اکیلے ایک آدمی کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا اور پھر پڑھنے پر رکھنا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ ہو، ٹیچر اچھا پڑھو، اوپر نہ دیکھو، دائیں نہ دیکھو، بائیں نہ دیکھو، یہ کتنا مشکل ہے کہ اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کرنا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جن پہ کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں آتی تو ان کو جو ڈھیل مل جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے. پھر بعض اوقات وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ نہیں اللہ تو خوش ہے ہم سب، زندگی کو پریشانی نہیں. لیکن آزمائش آئے اور پھر اللہ سے ناراض نہ ہو انسان، اور پھر صبر کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس وقت کو گزار دے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے، تو یہ اصل تربیت ہے. زینب، may I ask you one question? What are your future plans? Before marriage, I spoke with my husband about this. I put the condition to him. I didn't desire any worldly thing. Just I asked him, I want to have a place that give education for sake of Allah for future, inshallah. I don't want any
money or wealth from you as a mehir. This thing is my mehir, inshallah. For like within 6 and 8 years, he promised me, inshallah, he will try for this also. Maybe not just like this institution, inshallah, we desire this, but at the beginning, we want to start just like our teacher has started, by going homes and preaching to the peoples, inshallah. My whole life is based on this plan, inshallah, if Allah will and if Allah accept. Please pray for this. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ اگر ایک یہ شخص اب ٹرکش لینگویج میں آگے قرآن کی تعلیم دینا شروع کرے اور اس سے پھر آگے اور آگے، تو کتنی روشنی جائے گی. اور جن لوگوں نے ان کو پڑھایا ہے اور جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، ان سب کا کتنا حصہ اس نور کے پھیلنے میں شامل ہو جائے گا. اگر 1 روپیہ بھی کسی کا اس میں شامل ہے تو اس کا بھی شیئر بیچ میں ہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی بزنس میں شیئرز ہوتے ہیں، کسی کا 1,00,000 روپے کا شیئر ہوتا ہے اور کسی کا 1,000 کا ہوتا ہے اور کسی کا 10 روپے کا ہوتا ہے. تو جس نے اپنے مال یا جان یا وقت یا دعاؤں کے ساتھ جو بھی شیئر ڈالا ہے اس سارے انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کرنے میں، ان سب کا حصہ ہوگا. جو بھی روشنی یہ انشاءاللہ آگے جا کے پھیلائیں گی، کیونکہ ان کا فیوچر پلان یہی ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم کو آگے عام کریں گی. اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ بلڈنگ کوئی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں سکتے. اسی ایفیٹ میں شروع ہوا تھا، یہ 2 اسٹریٹ چھوڑ کے پیچھے. اور اس سڑک سے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم گزرتے تھے، اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ بھی اللہ ہم کو سب ڈھانکنے کی دے دے گا. اور اس وقت یہ بھی نہیں ہم سوچ سکتے تھے کہ ایک وقت میں اتنے لوگ یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے، یہ بھی نہیں سوچتے تھے. میں تو صرف 10 لوگوں کو پڑھانے پہ راضی تھی کہ 10 پڑھ لیں گے تو 10 کو پڑھا دیں گے، تو وہ 10 کو پڑھا دیں گے، تو وہ 10 کو، تو اس طرح بھی پھیل جائے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دلوں کی دعائیں. اس سے پہلے ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ تھی، وہ آذربائیجان سے آئی تھی، نازلہ. تو ان کی لینگویج شاید رشین تھی یا کچھ اسی ایریا کی کوئی لینگویج تھی. تو انہوں نے پھر اس میں جا کے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا ہے. ابھی وہ PhD کر رہی ہیں لندن میں. آج کل کبھی کبھی میل آتی ہے ان کی، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دے رہی ہیں. انہوں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن اپنی لینگویج میں کر لی تھی، یعنی جو تفسیر یہاں پڑھی تھی، کہ میں نے اسے آگے لوگوں کو بتانا. آپ کو پتا ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے. اسلامک ہسٹری پہ بکس ہیں، لیکچرز ہیں، فلسفے ہیں بڑے بڑے، ادھر کی باتیں ادھر کی لمبی چوڑی باتیں، لیکن قرآن کا ٹیکسٹ اس سے لوگ نہیں ڈائریکٹ جڑے. ہمارے فرسٹ بیچ کا ایک گروپ گیا تھا، کوئی 20-22 لوگوں کا ٹرکی. تو وہاں پر ہم نے بہت سارے ادارے وزٹ کیے تھے، بہت سے اسکولز وزٹ کیے تھے ان کے ساتھ. اور میں ہر جگہ پوچھتی تھی قرآن نہیں پڑھاتے یہاں؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، اسکول ہیں اچھے، اس میں دنیا کی بہت اچھی ایجوکیشن اور ساتھ اچھے اخلاق مینرز وغیرہ کی تعلیم ہے. اسلامیات نام کا سبجیکٹ ٹرکی میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں الحمدللہ اسکولوں میں، لیکن یہ کہ مینرز اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. پھر دینی لوگوں سے، دینی اداروں سے، دینی گھرانوں سے، چونکہ 2 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوئے. تو جب میں 88 میں گئی تھی، الہدا بننے سے پہلے کی بات ہے یہ، تو اس وقت میں کئی دین کی تبلیغ کرنے والی خواتین سے پرسنلی ملی تھی. مجھے ہمیشہ شوق ہوتا تھا یہ کیسے کام کر رہے ہیں. ان کے ہاں بھی لائبریریاں بڑی بڑی ہوتی تھی، کوئی اخلاق کی، کوئی تصوف کی کتابیں، کوئی ہسٹری کی کتابیں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. تو میں سب سے پوچھتی تھی قرآن نہیں پڑھاتے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ نہیں، قرآن تو اس طرح نہیں پڑھتے. آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس طرح قرآن کو لفظ بیٹھ کر پڑھا سیکھا اور سکھایا جائے. وہ اہمیت ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے تو چاہے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالیں، ہمارا علم ادھورا ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی کہ انشاءاللہ یہ جا کر قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی میں ایک وقت قرآن چھاپنا منع ہو گیا تھا، عربی میں چھاپنا منع تھا، اور عربی میں قرآن کو پڑھا نہیں سکتے تھے. ہم بہت سی ایسی خواتین سے ملے کہ جو میرے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب یا قرآن دیکھ کر تو چومتی تھی، روتی تھی، لیکن پڑھ نہیں سکتی تھی. چھپ چھپ کے لوگوں نے پڑھا. گورنمنٹ لیول پر منع تھا عربی میں قرآن پڑھنا، عربی میں خطبہ دینا منع تھا. زینب, you want to tell me about your translation in Turkish language, what you have read? Since I started Al Huda,
tafsir has guided me a lot, alhamdulillah. I want all tafsir in future, inshallah, to translate Turkish language, because in Turkey we need such kind of tafsir. We have some old tafasir, but they are not solving daily lives problems. That's why this tafsir, inshallah, if reach to Turkish people, they will get salvation, inshallah. Please pray for this also. Assalamu alaikum. الحمدللہ اس وقت جو اردو میں آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ انگلش میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. اس میں کچھ لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں جو اس کو ہو بہو انگلش میں ساتھ ساتھ کیے چلے جا رہے ہیں. جب وہ اس میں ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چیک کر کے پھر وہ ان کو اویلیبل کر دیں گے, پھر اس سے یہ اپنی لینگویج میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح یہ روشنی جو ہے اور آگے عام ہوگی. ہر لینگویج میں تفسیریں موجود ہیں, لیکن جو مجھے خود پڑھ کے کمی محسوس ہوتی تھی وہ یہ کہ اس کو ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے. وہ علمی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے عمل کے لیے, خود ہماری ذات کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے, اور جو خرابیاں ہیں وقت کی اس کی اصلاح کے لیے قرآن میں سے ڈائریکٹ میسج کیا آ رہا ہے وہ عام طور پر مسنگ ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر خواتین کے لیے جو خواتین کے خاص مسائل اور جذباتیت ہے اس کی اصلاح میرے خیال ہے شاید مرد تو محسوس بھی نہیں کر سکتے اس کو. میں نہیں کہتی نعوذ باللہ کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کام کیا یہ کچھ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی نفسیات نہیں پتا, نہ ان کے مکر پتا ہے. لیکن جو خود ان چیزوں کے بیچ میں سے گزرا ہو اور جو ہر وقت دائیں بائیں دیکھ رہا ہو, جس طرح وہ اس درد کو محسوس کر سکتا ہے اور اس پر اچھی کھچائی کر سکتا ہے, وہ میرے خیال ہے کہ مرد بیچارے تو بہت سافٹ ہوتے ہیں. کراچی میں ادریسہ پڑھا رہے ہیں نا, تو اسٹوڈینٹس کہتے ہیں سر آتے ہیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی مشفق باپ آ گیا, اور میڈم آتی ہیں تو ہم خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہماری شامت آئی, ادھر ادھر دیکھا. تو آپ لوگ تو لکی ہیں. کل ہی کسی نے مجھے لکھا کہ آپ آتی ہے, خوشی تو بہت ہوتی ہے مگر بہت پریشر پڑتا ہے. تو آسانی کے عادی ہو گئے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. شاید اس وقت جس طرح دنیا میں عورتوں کے ایجوکیشن اور عورت جو گھر سے باہر آ گئی ہے خاص طور پر, اور عورت کا جو دوہرا رول دنیا میں شروع ہو گیا ہے, یہ بالکل ایک نیا فیچر ہے یا ایک نیا سیناریو ہے دنیا میں. تو اس کو جب تک پھر دین پڑھی ہوئی عورتیں آگے بڑھ کر نہیں سنبھالیں گی یا گائیڈ نہیں کریں گی اپنی ہم جنس خواتین کو, تو اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا. یوں لگتا ہے نا کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جیسے دنیا کا سین بدل گیا نا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹیچر نے ان کے ساتھ کتنی محنت کی ہے, معلوم ہے آپ کو کچھ؟ وہ خود بیکن ہاؤس میں جاب کرتی ہیں, وہاں پڑھاتی ہیں, سر کھپاتی ہیں, اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے یہاں آتی ہیں اور پھر ان کو پڑھاتی ہیں. تو اجر کمانے آسان نہیں ہوتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر کسی کے ساتھ سر کھپانے بیٹھ جائیں. ہم کہیں گے نہیں ہم تو خود بہت تھکے ہوئے, جاؤ کام کرو. اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں, ہم کام کریں پھر کام کریں. تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کا اجر کتنا بے پناہ ہے کہ جنہوں نے تکلیف اٹھائی ہے, اپنی جاب بھی ایک طرف اور محنت اور کام اور دوسری طرف, اور پھر اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھا. سعدیہ اس وقت موجود نہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اسکول گئی ہوئی ہوں گی. اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھا. ہمیں اگر ایک شخص کو پڑھانا پڑ جائے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں آپ میں سے صرف ایک کو پڑھانے کو؟ دیکھا نا, چند ایک ہی ہیں. یہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی بات. آپ مانیں کہ میں نے 4 سال صرف ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھایا, 4 سال ایک شخص کو پڑھایا 1 to 1 بیس. اور اس وقت میں کہتی ہائے ہائے میرا تو وقت ضائع ہو گیا, کیوں نہیں 200 لوگ یہاں 400 بیٹھے کہ جن کو میں پڑھاؤں. پورے 4 سال میں وہ قرآن ختم ہوا تھا, صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی میری. پھر اس کے بعد بھی جب میں چھوٹی چھوٹی کلاسز لینا شروع ہو گئی تھی, جب بھی میرے پاس ایک لڑکی رہتی تھی گھر میں, اس کو میں ہر روز رات کو پڑھاتی تھی. اور وہ بھی میرے خیال 2 سال یا کچھ, اب مجھے صحیح تعداد یاد نہیں کہ میرے منہ سے غلط بیانی ہو, اس کو بھی میں اکیلے سبق دیتی تھی, جسٹ 1. اسی طرح ایک اور میری اسٹوڈنٹ جب میں سرگودا کالج میں پڑھاتی تھی تو اس وقت بھی شام کو کالج سے آنے کے بعد پھر میں پڑھاتی تھی. اس وقت بھی میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اکیلی ایک.
اسی کو پڑھاتی تھی، کیونکہ صبح جاب کرتی تھی، واپس آتی تھی، اتنا موقع نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہاں سے جب میں گھر آتی تھی کبھی چھٹیوں پر، تو میری ایک دوست تھی، اس کو میں اکیلے پڑھاتی تھی. 2 دن کے لیے آئی، 2 دن سبق دے کے چلی جاتی تھی. جیسے ویکینڈ پہ ہے، مثلا آپ لوگ ہاسٹل رہتے ہیں تو ویکینڈ پہ جاتے ہوں گے گھر، تو میں جب گھر آتی تھی تو میں کہتی ہاں میرا وقت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ میں ہاسٹل میں تھی تو میں ہاسٹل میں بھی اسٹوڈینٹس کو پڑھاتی سکھاتی رہتی تھی. گھر آتی تھی تو 2 دن میں سبق دیا، مہینے بعد آئے 2 دن، پھر سبق دیا 2 مہینے بعد آئے، زیادہ چھٹیوں میں آئے جیسے بعض اوقات سمر ویکیشن یا کچھ اس طرح ہوتا ہے، تو جتنے دن آتی تھی. اور اس طرح کر کے میں نے اس کو بھی ایک اکیلی کو پڑھایا. یعنی 4 لوگوں کو تو مجھے یاد ہے، شاید کوئی اور بھی ہو، 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے ایک کو صرف پڑھایا ہے قرآن پورا. میں نہیں سمجھتی کہ میری محنت ضائع ہوئی، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. کیا؟ میرا کانفیڈینس بلڈ ہوا، میری دہرائی ہوتی رہی. کیونکہ شروع میں ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جائے کیا نہ نکلے. تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد انسان علامہ تو نہیں ہو جاتا کہ فوراً ہی تفسیر کی کلاس لے کے بیٹھ جائے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دہرائی بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر کیسٹ کلاس آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ لیتے رہیں، اور کہیں ایک آدھ شخص کو الگ سے بھی خود دوبارہ جو دہرائی کر رہے ہیں اس کو پڑھاتے جائیں، تھوڑا 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 تھوڑا، آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا جائے گا. اور پھر 2 سال لگے، 3 لگے، 4 لگے، جب آپ کے اندر علمی پختگی آ جائے اور آپ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل ہوں، تو پھر آپ زیادہ لوگوں کو پڑھائیں، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ. پھر کہیں بھی جا کے آپ کو خوف نہیں لگے گا، کہیں سے بھی قرآن کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھا سکیں گے. لیکن اس کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کی عادت کیا، اسٹوڈینٹس کیا ہے، یہ سارے سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہو، ایک کرسی میز ہو، اسٹیج ہو، اور بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں، اور پھر ہم ان کو ڈھیروں کو پڑھائیں. اور جو لوگ اوپر سے شروع کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، پھر لوگ پریشان کرتے ہیں، پھر مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. باز آئے ہم تو قرآن پڑھانے سے. وہ ایک پودے کی مثال تفسیر میں آپ نے سنی ہوگی، وہ چائنیز بیمبو. آپ کو پتا ہے 5 سال تک وہ بہت تھوڑا تھوڑا گرو کرتا ہے، بہت چھوٹا 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 چھوٹا، یعنی چند انچز اس کا پودا بنتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم شوٹ کرتا ہے، بہت ہائٹ پہ جاتا ہے، شاید 80 فیٹ تک جاتا ہے. تو اب کوئی کہے 5 سال ہو گئے اس پودے کو، یہیں کھڑا، کاٹو اس کو، پھینکو، تو حماقت ہے اس کی. اسے نہیں پتا کہ ابھی تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ کتنا اونچا جائے گا. تو آپ بھی صبر کے ساتھ یہ وقت گزاریں. طالب علمی کے زمانے میں پڑھیں، پھر سکھانے کے وقت سکھائیں، لیکن صبر کے ساتھ. غلطی نہیں کرنی، جو نہیں آتا بے وجہ بن کے جھوٹ بول کے اور غلط بیانی سے نہیں کام لینا. اچھا، یہ چند ایک سوال ہیں جن کا میں جواب آپ کو دینا چاہوں گی. سورۃ توبہ ہماری ختم ہوئی، اس میں جہاد کا پڑھا، اللہ کی خاطر ہجرت کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. ترکی میں اتنی پابندیاں ہیں، ہم آزاد ملک میں، لیکن اس کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ میں سمجھتی کہ صبر کرنا بہت آسان ہے، لیکن میری کزن جو بہت مجھ سے قریب تھی ان دنوں میں جب فوت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ صبر کرنا واقعی کتنا مشکل ہے. کہتے جب میں لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتی ہوں تو لوگ کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں دیتے سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا یہ کہ جملہ سن کے بہت افسوس کا آپ کو تو اور افسوس لگ جائے گا. یہ کہتی ہے کہ پہلے تو میں بہت کام ہوتی تھی، اور اب یہ ہوا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں امپیشنٹ ہوتی چلی جا رہی ہوں. یہ بھی آزمائش ہے آپ کے لیے، امتحان ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ طرح طرح سے انسان کو ستاتا ہے نا. کل سے ماشاءاللہ بہت تجربہ کار لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں ان لوگوں کے تجربات سے بہت فائدہ ہوا ہے. صحابہ کرام کی یہ بات یاد آئی، آؤ ایمان کو تازہ کریں. الحمدللہ ہمارا ایمان بہت بڑھ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. دیکھیں جب میں آ رہی تھی تو کافی میری طبیعت خراب تھی، اور میں اس بات پہ بہت پریشان تھی کہ یا اللہ میں اس دفعہ بالکل پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، حق نہیں ادا کر سکتی، لیکن میں اپنا وزٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اگر میں مس کر دیتی تو پھر اگلے مہینے پہ چلا جاتا. تو میں ملاقات بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ کوئی ایسا سبب ہو کہ میں زیادہ ایگزرٹ بھی نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ اس طرح کے پروگرام رکھ لیے جائیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کے تجربات سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں سنیں، کیونکہ پڑھ لکھ تو ہر وقت ہی رہے آپ، کاغذ کالے کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. ان کی یہ بات سب سے اچھی لگی کہ انہوں نے آزادی نہ ہونے کے باوجود جو چیز ناممکن تھی اس کو ممکن بنایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دیا. اگر ہم پہ یہ پابندی ہوتی تو یقیناً ہم اسی میں خوش رہتے.
اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم حجاب نہیں لے سکتے, ہمارے ملک میں پابندی ہے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہماری حکومت پڑھنے ہی نہیں دیتی, اور حکومت کو بلیم کر کے خود ہم موجیں مناتے. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کس حد تک دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے. ایک اور بات یہ انہوں نے بتائی ہے کہ ان کے بیٹھنے کی کوئی پراپر جگہ یا کلاس روم نہیں تھا, کبھی کسی کونے میں, کبھی کسی کمرے میں بیٹھتے, کبھی کہیں پڑھتے, کبھی کہیں پڑھاتے. اس طرح پورے الہدا میں ہر جگہ بیٹھ کر پڑھایا انہوں نے. کہتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ میرے اس کام کے گواہ ہو گئے. پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنے والے بن جائیں نا تو ہمارا دل اطمینان سے بھر جائے اور ہم ہر چیز پر شکر گزار ہوں. مشکل اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں. اوکے, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.